ضمیر کی آواز کے ناظرین، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہمارا معمول ہے، آج کچھ وقفے کے بعد ہم ویلاگ شروع کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے کچھ اقوال زریں جو ہے ان کا تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری چینل کو آپ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ یہ ویلاگ جو آتی ہیں ہم بناتے ہیں آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کریں اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ تو آج شروع کرتے ہیں۔ میں ایک بابا جی تھے، تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا، پتر تو کیوں پریشان لگ رہے ہیں، کی گل ہے؟ تو اس نے کہا، بابا جی بات یہ ہے، میرا مقدر ہی خراب ہے، میں جو کام کرتا ہوں الٹا پڑتا ہے مجھے، اور جو بھی میں کام کرنے لگتا ہوں اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، میری قسمت ہی خراب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اس طرح کا اظہار کیا۔ تو بابا جی نے پوچھا، آپ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں دفتر میں کام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، تمہارے دفتر میں مہر ہوتی ہے؟ اکثر دفتروں میں آپ کو پتہ ہے مہر تو ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے۔ اس بابا جی نے کہا کہ مہر کے آپ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا تم نے کہ اس پہ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب وہ مہر جو ہے وہ کاغذ کے اوپر ماتھا ٹیکتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ماتھا ٹیکو، جس طرح مہر جو ہے کاغذ کے ساتھ ماتھا ٹیکتی ہے تو وہ الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح تم بھی اس جو ہے کائنات کا مالک، اس کے آگے ماتھا ٹیکو، تو وہ تمہارے جو سارے معاملے الٹے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک قصہ تھا، یا اس میں آپ سبق خود ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے آج کل تعلیم یافتہ لوگ تو بہت ہیں، لیکن انسان کم ہی ملتے ہیں۔ اور ایک وقت ہوتا تھا کہ دو لوگ اگر جھگڑ رہے ہیں تو تیسرا صلح کرا دیتا تھا، لیکن آج کل یہ ہے کہ تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اب حالات جو ہے ان کا محور کس طرح کا ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں، ہم بولتے ہیں، وہ کبھی کسی کا دل جیت بھی سکتے ہیں اور دل چیر بھی سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے الفاظ کو، وہ کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو، تو پہلے بولنے سے پہلے آپ کچھ اندازہ لگا لیں جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں وہ کسی کا دل جیتے گا یا دل کو چیرے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، یہ مولانا رومی نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ہے، اتنا بندہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا اکیلا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، وہ آپ کا ساتھی بن جائے گا اگر آپ اس کی طرف اپنا رجحان ڈالیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی رومی کا ہی ہے کہ اگر محبت کرنے والے آپ کو اپنوں میں سے ملیں گے، کہیں اور سے نہیں ملیں گے، تو اس لیے جو آپ کے ساتھ ارد گرد ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، انہی میں سے تلاش کریں، اور اس کا بہترین حل یہ ہے اپنی نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیں، تو ظاہر ہے ان کی محبت آپ کی طرف ریفلیکٹ کرے گی۔ تو آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچے مکانوں کے لوگوں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا کتراتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچی مٹی جو ہے اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور سنگ مرمر جو ہے اس کے اوپر آپ چلیں تو آپ کا پاؤں پھسل سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور صحت آپ کے لیے بہتر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ میں آج کل چونکہ گرم موسم ہے تو آپ کی ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک چڑیا کی فریاد ہے کہ آپ کے چوبارے پہ بیٹھی ہے اور یہ کہہ رہی ہے، موسم گرم ہے، بہت گرمی ہے، کچھ دانہ ڈالو، کچھ پانی رکھو تاکہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ سو میں یہ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس موسم میں یہ معمولی سا ایک نسخہ ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے،
تو آپ اپنے گھر میں دیوار پہ، چھت پہ، کسی جگہ یہ کچھ دانے رکھیں اور پانی رکھیں، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کو ضرور حاصل کریں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ اسی طرح ایک محل تعمیر ہو جاتا ہے انسان کے نیک اعمال کا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ بابا بلے شاہ نے کہا ہے، بڑا ٹچنگ چند اشعار ہیں۔ ایک پاسے رہندے وہابی، دوجے پاسے دیوبندی، اگے پیچھے شیعہ سنی، ایک فرقہ بندی، اگے پیچھے شیعہ سنی فرقہ بندی، وچ بگاڑے ساڈا گھر، کدھر جائیے اسی، آسے پاسے 8 مسجداں نے، میں کدے والے جاواں۔ سو جو حالات ہے، میں اس میں اشعار ہو سکتا ہے تھوڑے سے ان کے ترنم میں نہ پڑے ہوں، لیکن اس میں ایک میسج ہے کہ اس جو فرقہ بندی ہے اس میں آپ نے اپنے آپ میں سنبھالنا ہے، یا اس تفریق میں جانے سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس تفریق کو بھولتے ہوئے ایک انسانی رشتے کی طرف بڑھیں اور ہر ایک کو گلے لگائیں۔ کوئی کیا ہے لیکن بنیادی طور پہ انسان تو ہے، اور ہر ایک کو پیدا کرنے والا ایک ہی خالق ہے۔ سو یہ چند اقوال تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے، ان پہ غور کرنے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔